آیت کی ابتدا دیکھتے چلے جائیں. جب تک وہ مٹی اور بشر رہا حکم سجدہ من جانب اللہ نہیں ہوا. میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں. تو ابھی تک آیت کے ابتدائی حصے میں ذرا ان آیتوں سے گھبرائیے گا نہیں, یہاں سے بھی نتیجے انشاءاللہ ہم خوبصورت دیں گے. یہ تھوڑی سی ایکیڈیمک بحث ہے, علمی بحث ہے. یہاں سے پھر آپ کے مزاج کے مطابق نتائج, عالم اسلام کے مزاج کے مطابق نتائج ہم عرض کریں گے, تاکہ شریعت کا آغاز تو پتہ چلے کہ یہ شریعت جو چلتے چلتے 1412 ہجری تک آ گئی ہے, اس کا آخر آغاز کہاں سے ہوا؟ یہ شریعت چلی کہاں سے؟ اس شریعت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ عزیزان محترم, آیت کے ابتدا میں جب دو لفظ آئے کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں, تو یہاں حکم سجدہ نہیں ہے. اس کے بعد ایک جملہ پروردگار عالم نے دیا ہے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. بس پوری توجہ اس پر. اور دیکھو یہ مٹی سے جو میں نے بشر بنایا ہے, میں اسے سجدہ نہیں کرا رہا ہوں. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اور جب میں اسے سنوار دوں, اسے سجا دوں, اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں. اللہ اکبر, مولا آپ کو سلامت رکھے. جب میں اسے سجا دوں, اسے سنوار دوں, اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں. اپنی روح ہمیں رک رک کے چلنا پڑے گا ایک ایک لفظ کو, اس لیے کہ قرآن فہمی کے تقاضے یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تشریح کوئی مفسر نہیں کر سکتا. آیت خود آیت کی تفسیر کرے گی, کلام خود کلام کی تفسیر کرے گا, خالق خود اپنے کلام کی تشریح کرے گا. اب یہ تلاش کرنے والے کی جستجو پر ہے کہ وہ کون سی آیت کو کس آیت سے ریلیٹ کرتا ہے, کس آیت سے کہاں سے معنی لیتا ہے. یہاں لفظ روح استعمال کیا گیا. پروردگار نے کہا جب میں اس میں اپنی روح داخل کر دوں, تو میں یہاں رک کر عالم اسلام سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہی سے پوچھے نا, بات روح کو کہہ کر آگے نہ گزر جائیں ورنہ بات نہیں رہے گی. اللہ نے کہا جب میں اس مٹی کے پتلے میں, اس مٹی سے بنے ہوئے مجسمے میں اپنی روح داخل کر دوں, تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. اب پھر عزیزان محترم ہم آگے بڑھے تو قرآن نے روح کے معنی بتائے, لغت نے روح کے معنی نہیں بتائے, ڈکشنری نے روح کے معنی نہیں بتائے, علماء نے روح کے معنی نہیں بتائے, فقہا نے روح کے معنی نہیں بتائے, جمع قرآن کرنے والوں نے روح کے معنی نہیں بتائے, قرآن دانی کے دعویٰ کرنے والوں نے روح کے معنی نہیں بتائے, خود خالق قرآن نے روح کے معنی بتائے, خود وارث قرآن نے روح کے معنی بتائے. جہاں ارشاد ہوا میرے حبیب یسألون کا, میں نے کہا نا کہ قرآن میں سوالی آیتیں بھی ہیں, جوابی آیتیں بھی ہیں. یہ لوگ آ کر میرے حبیب تم سے سوال کرتے ہیں, تم سے پوچھتے ہیں, تم سے استفسار کرتے ہیں کہ آخر یہ روح ہے کیا, روح ہے کیا. تو میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ روح میرے اللہ کا امر ہے. بڑی توجہ جانے محترم, مولا آپ کو سلامت رکھے. میں آپ کی اس محبت اور اس جذبات ایمانی پر آپ کا شکر گزار ہوں. اتنی توجہ سے آپ اس علمی بحث کو سماعت فرما رہے ہیں. اس کا نتیجہ نشتر پارک کے در و دیوار گواہی دیں گے. جو نتیجہ انشاءاللہ, جو عزم ہم آج کی مجلس میں لے کر آئے ہیں, جب ہم اس کا نتیجہ دیں گے, اگر مولا نے مدد کی اور آپ حضرات نے توجہ فرمائی, میرے حبیب سوال کیا جاتا ہے کہ روح کیا ہے, تو ان سے کہہ دو نا کہ روح میرے اللہ کا امر ہے. تو طے ہو گیا نا کہ روح امر اللہ ہے. اب پھر آیت کی طرف آئے, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اور جب میں اس مٹی کے پتلے کو سجا دوں, سنوار دوں, اور اس میں اپنا امر داخل کر دوں, یعنی جب میں مٹی کے پتلے کو صاحب امر بنا دوں, تو اے فرشتوں تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. تو عزیزان محترم سجدہ مٹی کے پتلے کو نہیں ہے, سجدہ صاحب امر کو ہے. اب شریعت بن رہی ہے, شریعت ترتیب پا رہی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بلند آواز سے, پوری طاقت سے سلامت رہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے نا عزیزان محترم. تو معلوم یہ ہوا کہ مٹی کو سجدہ نہیں, پتھر کو سجدہ نہیں, آگ کو سجدہ نہیں, آگ کو سجدہ نہیں, ہوا کو سجدہ نہیں, مٹی کو نہیں, پانی کو نہیں, عناصر اربعہ کو سجدہ نہیں کرایا, ورنہ بت پرستی جرم نہ ہوتی.
بہت توجہ جانے محترم، سجدہ امر رب کو ہے تو مٹی سے بنا ہوا انسان جب صاحب امر بن گیا، یا علی مٹی سے، میں نے کل اس کی وضاحت کر دی ہے، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا تنگی وقت کے پیش نگاہ، اس لیے کہ مجھے بہت آگے جانا ہے۔ مٹی سے بنا ہوا انسان جب صاحب امر الہی بن گیا تو فرشتوں کے لیے وہ سجدہ تعظیمی کی منزل بنا گیا کہ اس کی تعظیم کریں، اسے نیل ڈاؤن ہو، اس کے سامنے جھکیں، اعتراف کریں جیسے ہی اللہ نے جیسے ہی یہ بہت توجہ یہ حکم صادر کیا، سارے ملائکہ اکٹھا، پورے ملت مسلمہ کی شاداب اور پیارے ذہنوں کی توجہ محبت کے ساتھ قرآن کی آیتوں کی روشنی میں چاہ رہا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے، اس لیے پوری ذمہ داری سے گفتگو کرتے ہوئے یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ جملہ کہنا میرا حق بنتا ہے کہ اللہ نے جب آدم کو صاحب امر بنا دیا، فرشتوں کو سجدہ تعظیمی کا حکم دے دیا، تو فرشتوں نے اب عدل الہی دیکھیں، فرشتوں نے کہا قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، پروردگار تو اسے سجدہ کرا رہا ہے، یہ زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا۔ شریعت کی ابتدا دیکھیں آپ، اسے سجدہ کرا رہا، شریعت کی ابتدا بتا رہا ہوں، بعد میں تو ہم بتائیں گے کہ آدم صاحب شریعت نہیں تھے، یہ ہم کہہ چکے ہیں۔ شریعت کی ابتدا آدم سے نہیں ہے، جہاں سے ہے وہ آیت ہم پڑھیں گے سورہ شورى کی آگے چل کر آگے مجلسوں میں، لیکن ذہن میں پہلے یہ بات طے کر لیں، لیکن شریعت کی ابتدا ہو رہی ہے، پروردگار اسے زمین پر خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے، یہ زمین پر خون خرابہ کرائے گا، ہمیں مجبور کر رہا ہے کہ ہم اسے سجدہ کریں۔ پالنے والے جبکہ ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں، تیری تقدیس بھی کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، تو اسے، اب یہ جملہ آپ کی توجہ کے لیے ہے، تو اسے سجدہ کرا رہا ہے جس نے خود ابھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ ابھی بنا ہی تو ہے نا جناب آدم، پالنے والے تو اسے سجدہ کرا رہا ہے جس نے خود ابھی ایک بھی سجدہ نہیں کیا، جبکہ ہم تیرے سجدے پر سجدے کیے جا رہے ہیں، تسبیح پر تسبیح کیے جا رہے ہیں، تقدیس پر تقدیس کیے جا رہے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، مسئلہ یہ نہیں ہے، بہت توجہ، ان جواب میں پہلے تو ایک جملہ آیا، پہلے جملہ ہے اس لیے کہ حکم کے سامنے بولے تھے، اس کے بعد عدل ہے، وہ بھی آگے چل کر میں عرض کروں گا، قرآن ہی کی روشنی میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ اب شریعت کے موضوع کو ذہن میں رکھیں آپ، جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، اور جب تم نہیں جانتے تو تمہیں مشورے کا حق نہیں، تمہیں اجماع کا حق نہیں، تمہیں شورا کا حق نہیں، تمہیں قیاس کا حق نہیں۔ یعنی پہلا قانون شریعت یہ بنا کہ عالم کی موجودگی میں جاہل کو مشورہ دینے کا حق بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آئیے نجم اللہ، وجہ ہے نا جیو سلامت رہو۔